لگا کر امام الاولین جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں درود و سلام کی جاریاں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة ترفع تدوم بدواعی الذکر والقصور۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محفل ایک عظیم شان شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین مدین کی نشر و اشاعت اور خلق خدا کی اصلاح کے لیے سب فرمانی کی۔ ان کا نام نامی حضرت مولانا محمد صاحب علی مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی یاد میں یہ تحلل کی محفل منعقد کی گئی ہے، جس میں ہم اور آپ انہیں شرح عقیدت اور مثال ثواب پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ موت اس کی ہے جس پہ کرے زمانہ اب ہو، موت اس کی ہے جس پہ کرے زمانہ اب ہو، یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کا خاک دیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دنیا میں ہم اور آپ بھیجے گئے، انسان اس دنیا میں آیا اور دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد اور اس کا حاصل کیا ہے، اس سلسلے میں ہم اور آپ کی توجہ بہت کم ہے۔ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان، ایک مومن بندہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد بقدر ضرورت دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ آخرت وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے اور چند دن کی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا میں تگ و دو ہم آپ کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کو تگ و دو جو کرنی ہے وہ بقدر ضرورت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات اور سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے آخرت کی زندگی وہی سب سے بہتر اور اچھی زندگی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ الدنیا جیفا، حدیث شریف میں ہے کہ دنیا مردار ہے، جو اس کو حاصل کرے
وہ گویا کہ اس میں لگا رہے، صرف دنیا کو حاصل کرے، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دے، گویا کہ وہ مردار کو صرف حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث پاک میں ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں آپ جیسا بوئیں گے ویسے ہی آپ آخرت میں کاٹیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ نے کار ثواب کیا ہے تو آخرت میں آپ کو اس کی اچھی جزا ملے گی، اور اگر آپ نے دنیا میں گناہ کیا ہے، آپ نے دنیا میں طرح طرح کے جرائم کیے ہیں، تو یقیناً آپ کو آخرت میں اس کی سزا ملنی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، دنیا حاصل کریں، بقدر ضرورت حاصل کریں، لیکن دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جب قید خانہ ہے تو اس قید خانے میں ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، طرح طرح کی ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جس طرح قید خانے میں ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن یہ تکلیف اور یہ پریشانی چند دن کی ہے اور چند وقت کی ہے، لیکن اس پریشانی کو اگر ہم نے جھیل لیا اور ان مصیبتوں کو اگر ہم نے برداشت کر لیا تو ہماری آخرت کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ اعظام اور ہمارے اولیاء کرام اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ضروری ہے کہ وہ فرائض و واجبات پہ عمل کرتا رہے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ تمام حقوق کو ادا کرے۔ جس طرح اس پر حقوق فرض ہوتے جائیں، بچپن میں جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، جوانی کے بعد جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، صاحب نصاب ہونے کے بعد جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، شادی ہونے کے بعد جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے۔ اگر ان حقوق کو وہ ادا کر رہا ہے اور دنیا میں اس طرح اس نے زندگی گزاری تو یقیناً اس کی آخرت کی زندگی بڑی تابناک ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی بڑی بہتر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کیا ہمیں اور آپ کو اس دن کا انتظار ہے جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے؟ قرآن فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ، دل دہلا دینے والی ساعت، ملقاریہ دل دہلا دینے والی ساعت وہ کون سی ساعت ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ آپ غور فرمائیں، وہ قیامت کا دن ہوگا، کتنا ہولناک دن ہوگا۔ اگر اس دن کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ آج ہی توبہ کر لیں اور یہ عہد کریں کہ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کی محفل میں، اس کے چہلم میں ہم حاضر ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی احقاق حق اور ابطال باطل میں گزاری۔ انہوں نے اپنی جوانی کو راجستھان میں اور اس کے بعد یو پی میں اور یو پی کے مختلف اضلاع میں، خود دہلی میں، اور انہوں نے، میں تو جہاں تک جانتا ہوں، بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے علماء کی صحبتیں حاصل کی ہیں۔ ایک عظیم خانقاہ جو مجددیہ خانقاہ ہے، جہاں جو یہ دلی ہی میں موجود ہے، وہاں سے آپ منسلک تھے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کی صحبت حاصل کی تھی، آپ نے مجاہد ملت کو بھی دیکھا تھا، ان کی بھی
صحبت حاصل کی تھی، آپ نے رئیس القلم اور مناظر اعظم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی صحبت حاصل کی۔ تو جماعت کے تعلق سے یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ اولیاء کا شہر ہے۔ یہاں ایسے علماء اور مشائخ موجود ہیں جنہوں نے یہاں رہ کر کے پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، پوری دنیا میں دین کا کام کیا ہے۔ وہ ایسے علماء اور مشائخ دلی کی سرزمین میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلی یہ ہندوستان کا عراق ہے۔ جس طرح عراق میں ائمہ کرام مدفون ہیں، جس طرح عراق میں مفسرین اعظام مدفون ہیں، جس طرح عراق میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء موجود ہیں، جس طرح عراق میں بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، جس طرح عراق میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اسی طرح آپ کی دلی کی سرزمین میں ایک سے ایک عالم و فاضل، ایک سے ایک مفسر محدث موجود ہے۔ حضرت مفتی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب اللہ تشریف لائے اور انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دہلی مدینۃ الاولیاء ہے، 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے، اور یہاں بڑے بڑے مفسرین، محدثین اور علماء اور مشائخ مدفون ہیں جنہوں نے منصوبہ بنایا۔ تو اس وقت حضرت مولانا سید ساجد علی نقشبندی مجددی رحمت خیر میں ان کا بھرپور تعاون کیا۔ یہ ایسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے دین مدین کی نشر کو سدھارنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے عظیم عالم دین اور ایسے عظیم مصلح کے جالسے میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور یہ ہم اور آپ کو سچے دل سے اس محفل میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم اس دنیا میں رہیں گے تو شریعت کی پابندی کرتے رہیں گے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ جب آپ شریعت کی پابندی کریں گے، احکام شرعیہ کی پابندی کریں گے، اور آپ جو ہے جب شریعت پہ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے جب جو ہے عبادت و ریاضت کے ذریعے اور اپنے مجاہدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیا تو ان کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب جو ہے میرا بندہ، مومن بندہ جب عبادت و ریاضت کے ذریعے، تقوی طہارت کے ذریعے اور اپنے مجاہدات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گفت ہے اللہ گرچہ الحلقوم عبداللہ ہوا، اس کا کہنا اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے۔ انہی برگزیدہ بندوں کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ رب العزت سے راضی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین مدین کی نشر و اشاعت میں صرف کیا اور تقوی طہارت کے ساتھ اپنے عبادت و ریاضت کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا۔ انہی برگزیدہ شخصیتوں میں سے حضرت مولانا ساجد علی مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو تقوی طہارت میں اپنے اسلاف کے یادگار تھے۔ متعدد بار مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی اور محفلوں میں بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آتا، ان کی محبت کا ذکر آتا تو وہ اشکبار ہو جایا کرتے تھے، ان پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ وہ یقیناً بزرگوں کے وہ جو ہے جانشین تھے اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک زمانے کا خاتمہ ہوا۔ اللہ رب العزت
ان کی قبر کو انوار و تجلیات سے معمور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اندر جو تبلیغ کا جذبہ تھا اور جو اصلاح کا جذبہ تھا اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ امام مسجد شاہی فتح پوری دہلی الحمدللہ بنفس نفیس آپ حضرات کے سامنے رونق افروز ہیں۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ اگر کچھ نہ بھی کریں گے تو مجھے یہ یقین ہے آپ لوگ ان کا دیدار کرتے رہیں، اسی سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بطور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو وہ فیض حاصل ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔